تو یہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ تو ذہب ہے، یہ سونے کی زنجیر ہے جو ہم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اس کے زنجیر کے کسی حلقے میں شامل ہو جانا یہ بھی اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے برابر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ ارے اور کچھ نہیں تو اس مبارک زنجیر کا ایک کڑا تم بن گئے جس کی انتہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے۔ تو یہ معمولی سعادت نہیں ہے، صرف اس کا پڑھ لینا، صرف اسناد کا پڑھ لینا یہ اتنا بڑا عظیم۔ لوگ بعض اوقات دیکھتے ہیں ہمارے یہاں دور حدیث کے اسباق جب ہوتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیثیں پہلے سے گزری ہوئی ہوتی ہیں، طلبہ نے سمجھی ہوئی ہوتی ہیں، استاد نے اس کی تشریح کی ہوئی ہوتی ہے، تو بس پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار تم لوگ محض ایسے ہی پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہو احادیث کو، اور اس کے نہ معنی کی پر بحث کرتے ہو نہ اس کی تحقیق کرتے ہو۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف معانی ہی کی بات نہیں، وہ تو اپنی جگہ بہت اعلیٰ مقام ہے ہی، لیکن ہم اس کو بھی سعادت سمجھتے ہیں کہ اس سند کے کڑے سے ہمارا کڑا مل جائے۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بزرگوں کے کسی سلسلے سے انسان وابستہ ہو جائے تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے، مثال یہ دیتے تھے کہ جیسے ایک بہت شاندار بوگی، شاہی بوگی ٹرین کی، وہ لاہور جا رہی ہے اور عالی شان بوگی ہے، شاندار اس میں صوفے لگے ہوئے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں اور اعلیٰ درجے کی نئی بوگی ہے۔ جب وہ چلنے لگی تو اسٹیشن ماسٹر نے ایک پرانا درانا ڈبہ بھی اس کے ساتھ لگا دیا کہ یہ لاہور تو جا ہی رہی گاڑی، یہ ڈبہ بھی جب لاہور جائے گا تو وہاں جا کر یہ اس کی مرمت ہو جائے گی لاہور کے یارڈ میں۔ اب وہ جب گاڑی چلتی ہے تو ایک طرف تو شاہی بوگی جا رہی ہے اور پیچھے وہ ایک پرانا درانا ڈبہ چل رہا ہے تو چونچو بولتا ہے، اس میں سے آوازیں نکلتی ہیں۔ تو وہ بوگی جو جا رہی تھی وہ اس ڈبے سے کہتی ہے تو ہمارے ساتھ کہاں لگ گیا، یہ شاہی بوگی، یہ اعلیٰ درجے کی بوگی، تو پرانا دھرانا ڈبہ ہے، کبھی چوچو بولتا ہے، کبھی کوئی اور آواز نکالتا ہے، تو یہ تو کہاں سے لگ گیا؟ تو وہ ڈبہ کہتا ہے کہ بے شک میں پرانا ہوں، میں درانا ہوں، میری آوازیں نکل رہی ہیں، میرے چوچو بول رہا ہوں، لیکن میرا کنڈا تمہارے کنڈے کے ساتھ لگا ہوا ہے، میرا کنڈا تمہارے کنڈے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب یہ شاہی بوگی لاہور پہنچے گی اسی وقت میں بھی پہنچوں گا اور وہاں جا کے میری مرمت بھی ہو جائے گی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جو سلسلہ ہے نا، چاہے اسناد کا سلسلہ ہو، چاہے بزرگوں کے شجرے کا سلسلہ ہو، جب ہم کسی سے بیعت کرتے ہیں اور وہ بیعت ہم نے کرتا ہے تو کسی سلسلے میں کرتا ہے، نقشبندیہ میں، چشتیہ میں، سہروردیہ میں، قادریہ میں، اور وہ پورا سلسلہ بھی موجود ہے جو ہم سے لے کر حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو کہتا ہے ہم پرانے، ہم درانے، ہم چونچو بولنے والے، ہم عاجز، ہم فقیر، لیکن کنڈا جوڑ لیا ہم نے اس بڑی بوگی کے ساتھ جو اسلاف صالحین کی بوگی ہے۔ انشاءاللہ یہ کنڈے سے جڑ جانا بھی بڑی عظیم نعمت ہے۔ تو اس لیے ہم جہاں حدیث کی حفاظت کرتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں وہاں اسناد کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اس لیے طالب علم نے اتنا بڑا سلسلہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ www.darsequran.com